وہ رات کے 3 بجے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی گاڑی کی چابیوں کو ٹیبل پر رکھتا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، مگر کچن میں کسی کی آہٹ سن کر اس کے قدم زمین میں جکڑے۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوتا اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا، کیونکہ زمین پر بیٹھی بھوسی ٹکڑا کھاتی لڑکی اور کوئی نہیں اس کی بیوی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا رملا کے برابر جا کر بیٹھا۔ خدا کے واسطے چاچی کو مت بتائیے گا میں نے یہ کھایا ہے، وہ جلدی جلدی اس کو کہتی دوبارہ سے اس سوکھے ٹکڑے کو کھانے لگی، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ حسین کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے تمام بھوسی ٹکڑا ہٹاتا اس کے آگے اچھا کھانا رکھنے لگا۔ آج سے تم بھوسی ٹکڑا نہیں کھاؤ گی، اتنا اچھا کھانا اپنے سامنے دیکھ رملا پاگل ہوتی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی، جبکہ اس کا یہ حال دیکھتے حسین تہیہ کر چکا تھا کہ وہ اب اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ مجھے کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، اگر میں شادی کروں گا تو صرف رملا سے۔ حسین شاہ کی مضبوط آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تو ایک لمحے کے لیے حویلی پر ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت بھی رک گیا۔ سب کی نظریں اسی پر جم گئی تھی۔ جاوید شاہ نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پر اس زور سے رکھا کہ اس کی آواز پورے کمرے میں پھیل گئی، جبکہ زرینہ بیگم کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے پہلے تک جہاں سب لوگ شام کی چائے پر معمول کی باتیں کر رہے تھے، وہاں ماحول مکمل بدل چکا تھا۔ حسین بالکل سیدھا کھڑا تھا، اس کے چہرے پر نہ گھبراہٹ تھی نہ کوئی جھجک۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا اور اس کی نگاہیں ایک ایک کر کے سب کے چہروں پر پھر رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جاوید شاہ نے سخت لہجے میں پوچھا تو حسین نے بغیر نظریں جھکائے جواب دیا، جی بابا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ زرینہ بیگم فوراً بول اٹھی، اس یتیم لڑکی میں آخر ایسی کیا بات ہے جو تم اپنے برابر کے خاندانوں کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ حسین کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی نہ بدلے۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور میرے مرحوم چچا کی امانت بھی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سب باتیں دروازے کے باہر کھڑی رملا کے کانوں میں بھی پڑ رہی تھی۔ وہ اصل میں چائے کے خالی برتن اٹھانے آئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے اپنا نام سنا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ہلکے ہلکے کانپنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حسین شاہ سب کے سامنے اس کا نام لے کر نگاہ کی بات کر رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ زرینہ بیگم پہلے ہی اسے پسند نہیں کرتی اور اب یہ بات پورے گھر میں ایک نئی آگ لگا دے گی۔ اندر زرینہ بیگم کی آواز مزید بلند ہو گئی، میں اپنی زندگی میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ حسین نے پہلی بار قدرے سخت لہجے میں کہا، امی، یہ صرف آپ کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے، یہ میری زندگی بھی ہے۔ جاوید شاہ غصے سے کھڑے ہو گئے، جب تک میں زندہ ہوں یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ اسی لمحے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے حاجی عبدالرحمن شاہ نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹکائی۔ ان کی صرف ایک آواز نے سب کو خاموش کر دیا، فیصلہ غصے میں نہیں کیا جاتا، پہلے سب میری بات سنیں۔ رملا نے محسوس کیا کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید یہاں کھڑی رہی تو شاید کوئی اور اسے دیکھ لے گا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور تیز قدموں سے راہداری پار کرتی ہوئی پچھلے صحن میں آ گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ آم کے درخت کے نیچے کھڑی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس نے بے اختیار خود سے سرگوشی کی۔ آپ کو میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑنے کی کیا ضرورت؟ کچھ دیر بعد وہ ہمت کر کے واپس اندر جانے لگی، مگر ابھی وہ راہداری میں پہنچی ہی تھی، پھر سے آوازیں آنے لگی، میں آخری بار کہہ رہی ہوں یہ نکاح نہیں ہوگا۔ زرینہ بیگم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا تو وہاں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حسین نے ایک لمحہ ماں کی طرف دیکھا، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولا، اگر آپ مجھے کاروبار سے الگ کرنا چاہتی ہیں کر دیجیے، اگر جائیداد سے محروم کرنا چاہتی ہیں کر دیجیے، لیکن رملا سے نکاح کرنے کے فیصلے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کی بات سن کر اس کے والد نے گہری سانس لی۔ حسین، تم ضد کر رہے ہو، ایک طرف ہماری عزت ہے، دوسری طرف ایک ایسی لڑکی جس کا نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی خاندان۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی ایک یتیم لڑکی سے کر دی؟ حسین نے نظر جھکا کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لوگ 2 دن بعد کریں گے ابا جان، لیکن اگر میں خاموش رہا تو ساری زندگی اپنے ضمیر کو جواب نہیں دے سکوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی زرینہ بیگم کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے سے کمرے سے نکل گئی۔ ادھر گھر کے پچھلے حصے میں رملا صحن دھو رہی تھی۔ وہ ٹینشن سے بچنے کے لیے کام کرنے لگی۔ ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھوں پر گر رہا تھا اور سردی سے اس کی انگلیاں سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ خاموشی سے کام کر رہی تھی کہ اتنے میں اس کی چچی زرینہ وہاں آ پہنچی۔ ابھی تک یہی کام ہو رہا ہے تم سے؟ اندر کے برتن بھی دھونے سے، کپڑے بھی استری کرنے ہیں اور اوپر والے کمروں کی صفائی بھی باقی ہے۔ رملا نے فوراً سر ہلایا، جی چچی، ابھی کرتی ہوں۔
सरीना ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, बस यही तो आता है तुम्हें, जी चची जी चची। अगर इतनी ही फर्माबरदार हो तो दूसरों के बच्चों पर डोरे मत डालो। रमला ने कोई जवाब न दिया। वो जानती थी कि जवाब देने से सिर्फ जिल्लत में इजाफा होगा। इसी वक्त हवेली के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। नादिया तेजी से अंदर दाखिल हुई। वो हुसैन की खालाजाद थी और सबकी लाडली भी। वो सीधी रिमला के पास पहुंची और हंसते हुए बोली, अरे तुम यहाँ हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी। रिमला ने मुस्कुराकर सलाम किया तो नादिया ने उसके हाथों से झाड़ू छीन लिया। आज कोई काम नहीं करोगी, आओ मेरे साथ बैठो। अभी वो दोनों 2 कदम ही चली थी कि सरीना ने सख्त लहजे में आवाज़ दी, नादिया उसे अपने साथ मत लगाओ, ये नौकरानी नहीं तो और क्या है। पहले अपना काम ख़त्म करेगी फिर कहीं जाएगी। नादिया का चेहरा उतर गया, मगर वो जानती थी कि इस वक्त बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसने जाते जाते आहिस्ता से रिमला के हाथ में चॉकलेट रख दी। बाद में खा लेना, किसी को दिखाना मत। रिमला ने हैरत से उसकी तरफ देखा। शायद महीनों बाद किसी ने उसे इस तरह अपना समझकर कुछ दिया था। अगले दिन दोपहर के वक्त हुसैन खामोशी से हवेली के पिछले हिस्से में आया। उसने देखा रिमला सीढ़ी पर खड़ी खिड़की साफ कर रही थी। वो इतनी मसरूफ़ थी कि उसे हुसैन के आने का एहसास ही न हुआ। अचानक उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरने लगी, मगर हुसैन ने फ़ौरन आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। दोनों चंद लम्हे एक दूसरे को देखते रह गए। रिमला ने घबराकर फ़ौरन खुद को अलग किया। माफ़ कीजिएगा, हुसैन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। गलती तुम्हारी नहीं, सीढ़ी की थी। रिमला ने नज़रें झुका ली। अगर चाची ने देख लिया तो बहुत नाराज़ होंगी। हुसैन ने पहली बार उसकी आंखों में छुपी घबराहट महसूस की। हर वक्त इतना डरती क्यों हो? रिमला के होंठ हिले मगर आवाज़ ना निकली। आखिर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ डर इंसान के अंदर घर बना लेते हैं। हुसैन उसके जवाब पर खामोश रह गया। शाम को पूरा ख़ानदान ड्राइंग रूम में जमा था। बात फिर वहीं आ गई थी। ज़रीना बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा, अगर हुसैन ने इस लड़की से निकाह किया तो मैं इस निकाह में शामिल नहीं होंगी। कमरे में खामोशी छा गई। जावेद शाह ने भी बेटे की तरफ देखा। अब भी वक्त है, सोच लो। हुसैन ने नहायत मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं सोच चुका हूँ। इसी लम्हे बाहर से आवाज़ आई कि मस्जिद के इमाम साहब तशरीफ़ लाए हैं। सब हैरान होकर बाहर निकले। इमाम साहब ने आकर बताया, हुसैन ने मुझे बुलाया था। ज़रीना बेगम चौंक गई। क्यों? हुसैन ने सीधा जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप सबके सामने एक बात तय हो जाए। अगर आप लोग राज़ी हैं तो खैर, अगर नहीं भी तो मैं शरीयत के मुताबिक रिमला से निकाह करूँगा, लेकिन किसी की इज़्ज़त पामाल किए बगैर। इसके अल्फाज ने पूरे घर में हलचल मचा दी। इधर रिमला को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी थी कि नादिया भागती हुई अंदर आई। इसके चेहरे पर घबराहट भी थी और खुशी भी। रिमला, तुम्हें अंदाज़ा भी है कि बाहर क्या हो रहा है? रिमला ने हैरानी से सर उठाया। क्या हुआ? नादिया उसके करीब आकर धीरे से बोली, हुसैन भाई सबके सामने तुम्हारे निकाह की बात पर डट गए हैं। उसका रंग एक लम्हे में जर्द पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ काँप रही थी। नादिया ने उसका हाथ थामा। हो सकता है, और शायद पहली बार कोई तुम्हारे लिए लड़ रहा है। रिमला की आंखों में आंसू उतर आए। वो कुछ बोल न सकी। उसे सिर्फ इतना महसूस हुआ कि बरसों बाद किसी ने उसे बोझ नहीं बल्कि एक इंसान समझा। जबकि बाहर हवेली के बड़े हॉल में हुसैन अपने ख़ानदान के सामने एक ऐसा फैसला करने जा रहा था जो सबकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला था, और आखिरकार सबको उसकी बात पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। अगली सुबह रिमला की आंख फजर की अजान से कुछ पहले ही खुल गई थी। वो चंद लम्हे खामोश लेटी छत को देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर उठ बैठी। कमरे में हल्की सी ठंड फैली हुई थी, मगर उसके दिल में इससे कहीं ज़्यादा सर्दी बसी हुई थी। उसने जल्दी से वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेख्तियार आंसू उसकी पलकों से ढलक पड़े। या अल्लाह, मुझे किसी पर बोझ ना बनाना, और अगर मेरे नसीब में आजमाइश लिखी है तो मुझे हिम्मत भी देना। दुआ ख़त्म करके उसने आंसू साफ किए और खामोशी से किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर चाची जागने से पहले काम मुकम्मल ना हुआ तो फिर पूरा दिन तानों की बारिश होती रहेगी। अभी वो आटा गूंद ही रही थी कि पीछे से तेज़ आवाज़ आई। आज बहुत शौक चढ़ा है जल्दी उठने का। या कल की डांट याद आ गई है? सरीना बेगम तंजी अंदाज में बोली तो रिमला ने नजरें झुका ली। जी चाची, सोचा था काम पहले कर लूँ। क्योंकि मुफ्त की रोटियां खाने वालों को तो कुछ तो काम करना चाहिए। रिमला खामोशी से काम करती रही, मगर उसकी खामोशी भी शायद सरीना बेगम को चुभ रही थी। एक बात कान खुलकर सुन लो, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों के नसीब खराब नहीं होंगे। इस घर में जितने दिन हो अपनी औकात में रहना। रिमला ने आयशा से जी कहा और सर झुका लिया। इतने में बाहर से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और जावेद शाह अंदर आए तो उनके साथ हुसैन भी था।
شاید وہ صبح سویرے کسی کام سے باہر گیا تھا۔ حسین نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا اس کی نظر رملہ پر پڑی جو چولہے کے سامنے کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی پشت ہلکی سی جل گئی تھی مگر وہ بغیر کچھ کہے اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ حسین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ ہاتھ کیسے جل گیا؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا۔ رملہ چونک گئی اور فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کچھ نہیں، بس غلطی سے لگ گیا تھا۔ سرینا بیگم فوراً بول اٹھی۔ اتنا بھی نہیں آتا اسے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہر چیز میں ٹانگ اڑاتی رہتی ہے۔ حسین نے ماں کی طرف دیکھا مگر اس وقت کچھ نہ بولا۔ وہ خاموشی سے ناشتے کی میز پر جا بیٹھا مگر اس کی نظریں بار بار کچن کی طرف اٹھ رہی تھی۔ رملہ نے سب کے سامنے ناشتہ رکھا اور خود ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ تم بھی بیٹھ کر کھا لو، حسین نے اچانک کہا تو سرینا بیگم نے ناگواری سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ پہلے بڑے کھاتے ہیں پھر یہ کھا لے گی۔ حسین نے کچھ لمحے ماں کو دیکھا پھر خاموش ہو گیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ رملہ کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا مگر ہر بار گھر کا سکون سوچ کر خاموش رہ جاتا۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد حسین اپنے کمرے میں چلا گیا مگر اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار رملہ کا چلا ہوا ہاتھ یاد آ رہا تھا۔ وہ الماری کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا پھر خود ہی رک گیا۔ اگر ابھی گیا تو امی پھر کوئی نئی بات بتا دے گی، اس نے خود کو سمجھایا مگر بے چینی کم نہ ہوئی۔ دوسری طرف رملہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی اس کے زخم پر لگتا تو وہ ہلکا سا سزک اٹھتی مگر پھر خود ہی لب بھیج کر دوبارہ کام میں لگ جاتی۔ اسی دوران گھر کی سب سے چھوٹی لڑکی آمنہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ رملہ باجی، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ رملہ نے فوراً ہاتھ چھپا لیا۔ کچھ نہیں شہزادی، تم جاؤ کھیل لو، آمنہ نے معصومی سے کہا۔ میں بھائی جان کو بتاؤں؟ رملہ گھبرا گئی۔ نہیں بالکل نہیں، انہیں کچھ مت کہنا۔ دوپہر تک گھر میں معمول کی مصروفیات چلتی رہی۔ حسین دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس کے فون پر اس کے دوست حماد کا کال آیا۔ یار آج شام کو ضرور آنا، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ حسین نے مختصر سے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر پھر رملہ پر پڑی جو لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ دھوپ کافی تیز تھی اور اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا تھا۔ حسین چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم رک گئے۔ وہ واپس آیا اور پانی کی ٹھنڈی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ دھوپ بہت ہے، پانی پی لو۔ رملہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو کہ کسی نے اس کی فکر بھی کی۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اتنے میں سرینا بیگم کی آواز گونجی، حسین تم ابھی تک گئے نہیں؟ حسین نے فوراً خود کو سنبھالا۔ جی امی جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا مگر رملہ کافی دیر تک ہاتھ میں پکڑی بوتل کو دیکھتی رہی۔ شام کے وقت حسین اپنے دوست حماد سے ملا۔ دونوں کافی دیر تک مختلف باتیں کرتے رہے پھر حماد نے اچانک پوچھا، ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ حسین نے مسکرا کر کہا، پوچھو۔ حماد نے سنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر میں جو تمہاری چچی کی بیٹی رہتی ہے لوگ اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ حسین کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ یتیم ہے اور دنیا یتیم کو ہمیشہ کمزور سمجھتی ہے۔ حماد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ حسین چند لمحے خاموش رہا پھر دھیرے سے بولا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ اس گھر میں سب سے زیادہ خوش ہے، خاموش ہے اور شاید سب سے زیادہ تکلیف بھی وہی برداشت کرتی ہے۔ ادھر حویلی میں شام ڈھل چکی تھی۔ رملہ صحن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ آسمان پر پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اگر آپ دونوں ہوتے تو شاید میری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسی لمحے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے حسین کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے ایک چھوٹی سی مرہم کی ٹیوب اور پٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ ہاتھ پر لگا لینا ورنہ زخم بڑھ جائے گا۔ رملہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی پھر دھیرے سے بولی، آپ میری اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ حسین نے سوال پر چند لمحے خاموش رہا پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مڑ گیا جبکہ رملہ بہت دیر تک اس کے جاتے ہوئے قدموں کو دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس وسیع حویلی میں شاید ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے اس کی خاموشی کو سن لیا ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خاموشی احساس بہت جلد پورے گھر میں ایک ایسے طوفان کو جنم دینے والا تھا۔ صبح کی نرم دھوپ حویلی کے صحن میں اتر رہی تھی مگر اس گھر کے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک بسی ہوئی تھی جو دیواروں سے زیادہ دلوں میں تھی۔ رملہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جاگ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ملازمہ کے ساتھ مل کر صحن صاف کیا اور پھر کچن میں پہنچ گئی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے مگر چہرے پر وہی تھکن اور آنکھوں میں وہی دبی ہوئی اداسی تھی۔ حسین نے سوچ لیا تھا کہ اب نکاح کے لیے زیادہ دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جمعے کے دن نکاح کیا جائے گا۔ کوئی بھی اس کے بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف رملہ تک جب ملازمہ کے ذریعے سے ایک خبر پہنچی تو اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ نکاح کے بعد چچی
اس پر اور بھی ظلم ڈھائیں گی، مگر دوسری طرف اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر حسین اس کے لیے یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گا۔ آج تک حسین نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ شاید خود سے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بس یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے چچا کی امانت کو محفوظ کر رہا ہے۔ جمعے کی صبح حویلی کے در و دیوار پر ایک انوکھی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے طوفان کی سی ہلچل تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ حویلی میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، کیونکہ حسین شاہ نے اپنے فیصلے پر پتھر کی لکیر کی طرح قائم رہتے ہوئے سب کے قائل کر لیا تھا۔ حسین اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی سے زیادہ ایک عزم کی جھلک تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے باسکٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے خود سے مسکرا رہا تھا، کیونکہ آج وہ لڑکی اس کے نام ہونے والی تھی، جس کی اداسی اس کے دل کو گھائل کرتی۔ دوسری طرف رملا کے چھوٹے سے کمرے کا عالم بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی اپنے جوڑے کو پکڑے پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ تھر تھر آ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اگر چچی کو پتہ چلا کہ میں اس نکاح پر راضی ہوں تو وہ مجھے زندہ جلا دے گی۔ حسین، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور نادیہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہلکا سا گلابی جوڑا تھا۔ رملا، رو کیوں رہی ہو؟ اٹھو جلدی، مولوی صاحب آ چکے ہیں اور حسین بھائی بار بار تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ رملا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ نادیہ، میں نہیں جا سکتی، چچی باہر آگ بگولا ہو رہی ہے، یہ نکاح تباہی لے کر آئے گا میرے لیے۔ مگر نادیہ نے زبردستی اسے اٹھایا اور کسی نہ کسی طرح تیار کر کے باہر ہال میں لے گئی۔ ہال میں ماحول تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ سرینا بیگم منہ پھیر کر بیٹھی تھی اور جاوید شاہ نے غصے سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کے کاغذات حسین کے سامنے کیے تو اس نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب اور دو گواہ رملا کے پاس اس پردے والے کونے میں آئے۔ مولوی کے پوچھنے کے پر رملا کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گر جائے۔ اس نے کانپتی ہوئی نگاہوں سے دور کھڑی سرینا بیگم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، جو اسے یوں گھور رہی تھی جیسے کچا کھا جائے گی۔ اس کی زبان خوف سے ہل نہیں رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل ہلکی سی آواز میں کہا، جی قبول ہے، کہا، اور پھر دستخط ہوتے ہی حسین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر رملا کے قریب آیا۔ ہال میں موجود سب لوگوں کی سانسیں رک گئی تھی۔ حسین نے آگے بڑھ کر جیسے ہی رملا کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما، رملا نے کرنٹ کی طرح اپنے ہاتھ جھٹکے سے کھینچ لیا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو مچل رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں چچی نے یہ دیکھ نہ لیا ہو۔ حسین کا ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور بے بسی کی لکیریں ابھر آئی تھیں، مگر وہ خاموش رہا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا۔ رملا اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اس کا دل بول رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور حسین اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر رملا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ اٹھ کر بستر کے ساتھ لگ گئی۔ حسین نے اندر آ کر دروازہ اندر سے بند کر دیا اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد سا غصہ تھا اور اس کی محبت کے باوجود چھپ نہیں پا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رملا نے کانپتے ہوئے لہجے میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کوئی دیکھ لے گا، خدارا یہاں سے چلے جائیں، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا اس طرح آنے کا۔ حسین نے اس کی بات پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا لی۔ وہ اپنے دل میں ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ اس کے پیچھے پاگل ہے، مگر پھر بھی وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ کیوں اس سے اتنی دوری اختیار کر رہی ہے۔ وہ اور آگے بڑھا یہاں تک کہ رملا کی کمر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ حسین نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حق نہیں بنتا؟ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وقت تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز دبی ہوئی مگر فولادی تھی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ہی کب تھا؟ رملا کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ اس کی آواز غصے اور خوف سے لرز رہی تھی۔ آپ نے اپنی ضد میں یہ سب کر لیا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس کا عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا۔ چچی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان کر دیا ہے؟ نہیں، آپ نے میری زندگی کو اور جہنم بنا دیا ہے۔ حسین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ اندر سے تپ رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری فیملی کے خلاف جا کر جائیداد اور رشتوں کو داؤ پر لگا کر اس لڑکی کو اپنایا اور بدلے میں یہ تانے مل رہے تھے۔ اس کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا جا رہا تھا۔ اب وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، مگر وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی اور وہ مرد ہو کر نکاح میں آئی لڑکی کے منہ سے یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جہنم؟ حسین نے دانت پیس کر کہا۔ اس کا لہجہ اب مزید سخت ہو گیا۔
میں نے اس گھر کے ہر فرد سے ٹکر لی ہے تاکہ تمہیں اس ذلت سے نکال سکوں جو روز تم یہاں اٹھاتی ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نے جہنم بنا دیا۔ تو کس نے کہا تھا کہ میری جنگ لڑیں؟ رملا پھٹ پڑی۔ اس نے غصے سے اپنے آنسو پوچھے۔ مجھے نہیں چاہیے اب کی یہ نام نہاد ہمدردی، چلے جائیں یہاں سے۔ اگر چچی کو پتہ چل گیا کہ آپ میرے کمرے میں آئے ہیں تو وہ صبح ہونے سے پہلے مجھے اس حویلی سے نکال باہر کریں گی۔ حسین نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ایک پتھر کی سی ضد۔ وہ ایک الفا میل جو کسی کے آگے نہیں جھکتا تھا آج اس ڈری ہوئی لڑکی کے آگے بے بس ہو رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں تمہاری منتیں کرنے آیا ہوں؟ حسین سیدھا ہوا، اس کے چہرہ بے تاثر ہو گیا، حالانکہ دل اندر سے جل رہا تھا۔ جو فیصلہ میں نے کر لیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اب تم قانونی اور شرعی طور پر میری ہو، چاہو یا نہ چاہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک تیز نظر اس پر ڈال کر پلٹ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ پیچھے رملا زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا کیوں بدل گیا ہے۔ نکاح سے پہلے تو وہ اس سے بہت اچھے سے پیش آتا تھا، اور اب رملا کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کی ہمدردی صرف نکاح سے پہلے کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں پاگل ہو رہا ہے، اس لیے اپنے غصے پر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ وہ اسے حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام تھا۔ اسے دادا نہیں کہا تھا کہ رخصتی اب بھی ہو سکتی ہے، اب نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہتا تھا۔ اس کے جذبات اس سے قابو نہیں ہو رہے تھے، اسی لیے وہ اب غصے کی صورت میں باہر نکل رہے تھے۔ اگلے چند دن حویلی کے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ لے کر آئے تھے۔ نکاح کے بعد حسین کا رویہ بدل چکا، یہ شاید اب اسے ایک جواز مل گیا تھا کہ وہ رملا کو کھل کر دیکھ سکے۔ دوپہر کا وقت تھا، رملا کپڑے سکھا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نچلے منزل کی کھڑکی کی طرف دیکھا تو حسین وہاں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی اداکاری کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی رملا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ رملا کا دل ایک دھڑکا سا لے کر رک گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں اور جلدی جلدی کپڑے ڈالنے لگی۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا، مگر اب اس گھبراہٹ کے ساتھ ایک انجانی سے شرم اور دل کی دھڑکن بھی شامل ہو چکی تھی۔ پچھلے چند دنوں میں کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اکیلی بیٹھی ہوئی اور حسین اچانک وہاں آ جاتا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا، اس کا روکھا پن ویسا ہی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ہٹ دھرمی سی ملکیت صاف جھلکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رملا کبھی کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی، کیا واقعی وہ مجھ سے نہیں؟ حسین شاہ جیسے انسان کو محبت تھوڑی ہو سکتی ہے، وہ تو بس اپنی ضد پوری کر رہا ہے۔ وہ خود کو سمجھاتی، مگر جب بھی رات کو وہ اس کے بارے میں سوچتی تو اس کی ساری سوچیں وہیں پر دم توڑ دیتی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی اندیکھی مسکراہٹ آ جاتی۔ دوسری طرف حسین کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اس بات پر الجھا ہوا تھا کہ وہ لڑکی اتنی ڈرپوک کیوں ہے۔ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، اور وہ تھی کہ اب زرینہ بیگم کے ایک تانے پر کانپ جاتی۔ اسے خود پر اعتماد دینا ہی پڑے گا، حسین نے خود سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک سا عزم تھا، چاہے پوری دنیا کیوں نہ کھڑی ہو جائے، رملا اب میری ذمہ داری ہے۔ زرینہ بیگم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ لڑکی ایسا ایسا حسین کے دل میں جگہ بنا رہی ہے، انہوں نے تلخی سے کہا۔ حماد کرسی پر بیٹھا مسکرایا۔ امی ابھی کچھ نہیں بگڑا، اگر چاہیں تو ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ زرینہ بیگم نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا کرنے والے ہو؟ حماد کے ہونٹوں پر پوری طرح مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس چند دن انتظار کریں پھر دیکھیں، رملا خود اس گھر میں رہنا نہیں چاہے گی۔ حویلی کے خاموش دیواروں کے درمیان ایک نئی سازش جنم لے چکی تھی، جبکہ دوسری طرف رملا اور حسین کو اس آنے والے طوفان کا ابھی ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، مگر رملا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی اور بار بار اس دن کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ حسین بھی باقی سب لوگوں کی طرح ہے جو اسے صرف ایک بوجھ سمجھتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ وہ مانتی تھی کہ حسین نے ابھی تک اسے محبت کا کوئی وعدہ نہیں کیا، مگر اس نے کبھی اسے ذلیل بھی نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی اس کی عزت پہ بات کرتا تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ یہ احساس رملا کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا کر رہا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتی کہ آخر وہ اس شخص کے لیے اتنی اہم کیوں پڑ رہی ہے، اتنی نرم کیوں پڑی ہے، جس کے لیے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کا ماحول مزید زہریلا ہو چکا تھا۔ زرینہ بیگم اور ان کا چھوٹا بیٹا حماد اب اس رشتے کو ختم کرنے اور حسین کو اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ حسین نے ان کے خلاف جا کر رملا کو اپنا لیا۔ ایک دوپہر ڈرائنگ روم میں چائے کے دوران حماد نے ایک فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، بھائی لاہور والے پروجیکٹ کا مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، وہاں فیکٹری کا سارا نظام بگڑ گیا ہے، مینیجر اکیلے سنبھال نہیں پا رہا۔
بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ کو ہی 2-3 دن کے لیے خود وہاں جانا پڑے گا تاکہ کام ہو سکے۔ حسین کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ کچھ شک کی نگاہ سے اپنی ماں اور بھائی کو دیکھنے لگا جو بالکل بے پرواہ بیٹھے تھے۔ کیا یہ کام فون پر کسی اور کو بیچ کر نہیں ہو سکتا؟ حسین نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرینہ بیگم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بے نیازی سے کہا، کاروبار تمہارا ہے بیٹا، اب اگر اتنی بڑی ڈیل کے لیے تم نہیں جاؤ گے تو کیا ہم جائیں گے؟ اور ویسے بھی گھر کی فکر چھوڑ دو، سب یہی موجود ہیں۔ حسین کو اندر سے شدید بے چینی محسوس ہوئی مگر وہ انکار نہیں کر سکا۔ کاروباری مجبوری اور جاوید شاہ کی سخت خراب طبیعت کے باعث اسے مجبوراً جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا۔ جانے سے پہلے اس نے اکیلے میں رملا کے پاس جا کر سختی سے کہا، میں 2-3 دن میں واپس آ رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور کسی سے بات کرنے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حسین کی چاہتے ہی حویلی کے دروازے بند ہونے کی دیر تھی کہ زرینہ بیگم کا اصل روح سامنے آ گیا۔ اگلے ہی دن جب دوپہر کا وقت زرینہ بیگم نے غصے سے رملا کے ہاتھ میں پھر سے جھاڑو تھما دیا۔ حالانکہ حسین نے کہا تھا کیا وہ اب اس گھر کی مالک ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی، مگر زرینہ بیگم کہاں ماننے والی تھی۔ انہوں نے پھر سے اسے کام پر لگا دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اسے کھانا نہیں ملے گا۔ جب شام کو بھوک سے نڈھال رملا نے کچن میں جا کر روٹی ڈھونڈی تو اسے ایک پرانا سوکھا ہوا بھوسی ٹکڑا ملا جو کچردان کے پاس رکھا تھا۔ وہ بے بس ہو کر کچن کے فرش پر بیٹھ گئی اور اس سوکھے ٹکڑے کو توڑ کر کھانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسی زندگی ہے؟ اس نے ہچکی لے کر غصے سے سرگوشی کی۔ 2 دن کا سفر ختم کر کے جب حسین اچانک آدھی رات کو واپس حویلی پہنچا تو اس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھا اندر داخل ہوا اور کچن کی طرف بڑھا جہاں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ کچن کے اندر کا منظر دیکھ کر حسین کا خون کھول اٹھا۔ زمین پر بیٹھی رملا ہاتھ میں وہی سوکھا ٹکڑا لیے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ حسین ایک ہی قدم میں آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے وہ ٹکڑا چھین کر دور پھینک دیا اور غصے سے کانپتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اور تم؟ رملا نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر حسین نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے اتنے قریب کھینچ لیا ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بچا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ آگ صاف دکھائی دے رہی تھی جو اب قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرا ہاتھ، رملا نے کانپتی آواز میں کہا۔ ڈر کے مارے اس کا سانس رک رہا تھا۔ پلیز چچی کو مت بتائیے گا، وہ باقاعدہ طور پر رونے لگی اور اس سے الگ ہونے کی ضد کر رہی تھی۔ اس سے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ ہاتھ سے تم بھوسی ٹکڑا نہیں کھاؤ گی، یہ کہہ کر وہ اس کے لیے فریج سے اچھا کھانا لے کر گرم کر کے لے آیا تھا۔ اتنا اچھا کھانا اپنے سامنے دیکھ رملا پاگل ہوتی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی، جبکہ اس کا یہ حال دیکھتے حسین تہیہ کر چکا تھا کہ وہ اب اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ رملا کے کھانے کے بعد حسین نے رات کے اسی پہر پورے گھر میں ہلچل مچا دی۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے تمام گھر والوں کو ڈرائنگ روم میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں زرینہ بیگم، جاوید شاہ اور حماد نیند میں ہوتے ہوئے غصے سے باہر نکل آئے۔ دادا جان نیند کی دوائی کھا کر سوتے اس لیے وہ نہیں اٹھے تھے اور رملا کونے میں ڈر کے مارے کانپتی ہوئی کھڑی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آدھی رات کو؟ زرینہ بیگم نے چلا کر کہا۔ حسین ڈرائنگ روم کے درمیان میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کی آواز نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تماشا آپ لوگوں نے لگایا ہے؟ میں 2 دن کے لیے گیا اور آپ سب نے مل کر اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی یہ نہیں چلے گا۔ جاوید شاہ بھی غصے میں آ گئے تھے، انہیں بھی اپنی بھتیجی سے ذرا ہمدردی نہیں تھی۔ حسین، تم اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں بابا۔ حسین کی آواز اتنی بلند اور پختہ تھی کہ سب کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے سب کے سامنے صاف الفاظ میں اعلان کیا، مجھے اب مزید 1 دن کا بھی انتظار نہیں کرنا، مجھے رخصتی چاہیے اور ابھی اسی وقت چاہیے۔ کونے میں کھڑی رملا کا رنگ زرد پڑ گیا، وہ ہکلا کر بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کے غصے سے وہ کچھ دنوں سے ڈر رہی تھی، اسی لیے انکار کر رہی تھی۔ دادا جان جو ابھی اٹھ کر وہاں پر آئے تھے، انہوں نے سارا معاملہ سمجھ لیا تھا۔ دادا جان نے کمزور مگر بھاری آواز میں کہا، حسین بیٹا ضد مت کرو، ابھی بچی تیار نہیں ہے، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی جلدی رخصتی کی جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ حسین نے دادا کی بات کاٹتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہٹ درمی سی ضد تھی۔ آج اگر رخصتی نہیں ہوئی تو میں اس کو اسی وقت اس گھر سے لے کر ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ زرینہ بیگم نے غصے سے دانت پیس کر کہا، خبردار اگر اس لڑکی کو، اس یتیم کو اس گھر کی مالکن بنانے کی کوشش کی تو وہ اس گھر کی مالکن پہلے دن سے ہے، بس آپ لوگوں کو ماننے میں تکلیف ہے۔ حسین نے ماں کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ اگلا پورا دن بھی حویلی میں جنگ کا میدان بنا رہا۔ اگلے دن رملا نے گھبرا کر کچن کے دروازے پر اسے روکا
آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ چچی اس کے بعد مجھے چین سے جینے نہیں دیں گی؟ آپ مجھ پر رحم کریں اور یہ ضد چھوڑ دیں۔ حسین نے اس کے قریب آ کر انتہائی سردلچی میں کہا، رملا، ہوش کے ناخن لو، اب تم میری ہو اور تمہاری رخصتی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ آپ بہت ضدی ہیں۔ رملا کی آنکھوں میں بلبل سی کے آنسو آ گئے تھے۔ ہاں ہوں۔ حسین نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بولا، اور اپنی ضد منوانا اچھے سے جانتا ہوں۔ اور آخرکار حسین کی اسی ضد کے آگے پورے خاندان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اسی شام بنا کسی بڑے شور شرابے کے گھر کے ہال میں دادا جان کے کہنے پر تمام رسمیں نبھاتے ہوئے رملا کی باقاعدہ رخصتی کر دی گئی، جبکہ سرینا بیگم کا خود سے برا حال تھا۔ جب رخصتی ہو کر رملا حسین کے کمرے میں آئی تو اس کا دل خوف اور بے یقینی کے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سرخ جوڑے میں ملبوس رملا بیڈ کے ایک کونے پر سمٹی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں یہی ڈر تھا کہ اب اگلا طوفان کیا ہوگا۔ دروازہ کھلا اور حسین اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے گہری نظروں سے رملا کو دیکھا، جو خوف کے مارے بالکل پتھر بنی بیٹھی تھی۔ حسین نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر وہ اس کے قریب آنے کے بجائے سیدھا الماری کی طرف بڑھ گیا، اپنے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے ٹھہر گیا۔ اس نے مڑ کر رملا کی طرف دیکھا، جس کی پلکیں ڈر کے مارے جھکی ہوئی تھی۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے رملا۔ حسین کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر دوسروں پر غصہ کرتے وقت استعمال کرتا تھا، بلکہ ایک دھیما پن تھا جو صرف اسی کے لیے تھا۔ میں وہ انسان نہیں ہوں جو زبردستی کے رشتے پر یقین رکھے۔ جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کرو گی، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تم یہاں مکمل محفوظ ہو۔ یہ کہہ کر وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ پیچھے بیٹھی رملا کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس نے ہمیشہ سے دیکھا تھا کہ حسین گھر کے باقی سب افراد پر کسی طرح غصہ کرتا تھا۔ اس کی گرجدار آواز اور کڑکدار تیور دیکھ کر رملا کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ حالانکہ اس نے کبھی رملا پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر وہ دوسروں پر غصہ دے کر ہی سہم جاتی۔ اب اس کا یہ روپ دیکھ کر رملا کی الجھن اور بڑھ گئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر یہ انسان کس مٹی کا بنا ہے، کبھی ایک ہٹ دھرم اور ضدی جو پوری دنیا سے لڑ جاتا، اور کبھی اتنا سمجھدار کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھتا۔ اگلے چند دن اسی کشمکش میں گزرے۔ دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ان کے درمیان ایک اندھیرا فاصلہ تھا۔ رملا سارا دن خود کو کام میں مصروف تھی، حسین کے سامنے آنے سے گھبراتی اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتی کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ حسین بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالتا، مگر اس کی اس حرکت پر اس کی گہری نظر رہتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور تھے۔ شادی کو کچھ دن گزر چکے تھے، مگر حویلی کے ماحول میں اب بھی سادموری برقرار تھی، خاص طور پر زرینہ بیگم کی طرف سے، جو اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ رملا سارا دن اس خوف میں مبتلا رہتی کہ اسی وجہ سے حسین کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ حسین سے بچنے کی کوشش کرتی، لیکن گھر کے اندر اور خاص طور پر ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے یہ فاصلہ برقرار رکھنا اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام شہر کے ایک رشتہ دار کی طرف سے دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جہاں پورے خاندان کے ساتھ حسین اور رملا کو بھی جانا تھا۔ سرینا بیگم نے پہلے تو رملا کو جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر حسین کے ایک ہی ساتھ جملے، وہ میری بیوی ہے اور جہاں میں جاؤں گا وہ بھی میرے ساتھ جائے گی، اس نے سب کی بولتی بند کر دی۔ رملا اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا ایک خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا جو حسین خاص طور پر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ حالانکہ اس نے تحفہ دیتے وقت بہت روکھا سا انداز اپنایا تھا کہ پہن لو، باہر سب کے سامنے تماشا نہیں بننا، مگر اس سوٹ کے پیچھے چھپی فکر رملا سے چھپی نہیں رہی۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور حسین اندر داخل ہوا۔ حسین نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ آج رملا اس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ رملا نے آئینے میں حسین کی نظریں اپنے اوپر محسوس کی تو اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ گھبرا کر فوراً پلٹی۔ میں بس تیار ہو رہی ہوں، چلیں کیا؟ رملا نے نظر جھکا کر کہا۔ حسین نے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ اس نے وہ ڈبہ کھولا، جس کے اندر ایک نازک سا خوبصورت ہار چمک رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ رملا نے حیرت اور ڈر سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حسین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ گردن خالی لگ رہی تھی۔ حسین کی آواز مدھم مگر گہری تھی، جو سیدھا دل پر اثر کر رہی تھی۔ اور میں نہیں چاہتا کہ باہر کوئی یہ سمجھے کہ میری بیوی کو کسی چیز کی کمی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خود آگے بڑھ کر وہ ہار رملا کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس جب رملا کی گردن کے جلد سے ٹکرایا تو رملا کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کا سانس جیسے رک سا گیا تھا۔ حسین کے قریب ہونے کی خوشبو، اس کا یہ انداز اور اس کی بے قابو دھڑکنیں
رملا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طوفان کا مقابلہ کیسے کرے۔ وہاں پہنچ کر دعوت میں بھی یہی حالت تھا۔ پوری محفل میں حسین کا انداز ایک محافظ کی طرح تھا۔ وہ کسی کو بھی رملا کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جب بھی کوئی مہمان رملا سے بات کرتا، حسین کے چہرے کے سخت زاویہ اور اس کی نظریں اس شخص کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی۔ رملا یہ سب دیکھ کر حیران تھی کہ وہ شخص جو باہر کی دنیا کے لیے ایک بے رحم اور سخت الفا میل تھا، وہ اس کے لیے ڈھال بن چکا تھا۔ مگر اس غربت کے باوجود جب وہ رات کو واپس کمرے میں آتے تو دونوں کے درمیان پھر سے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی۔ رملا اپنی جگہ پر سہم کر بیٹھ جاتی اور حسین خاموشی سے اپنے کپڑے بدل کر دوسرے کونے میں چلا جاتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف کھنچ بھی رہے تھے اور ڈر بھی رہے تھے۔ رملا اس انجانی محبت اور چچی کے خوف سے، اور حسین اس بات سے کہ کہیں وہ اس ڈری ہوئی لڑکی پر اپنے جذبے کا بوجھ نہ ڈالے۔ کشمکش کی یہ آگ دونوں کے اندر سلگ رہی تھی اور اب یہ فاصلہ زیادہ دیر تک قائم رہنے والا نہیں تھا۔ شادی کے اس بندھے ہوئے رشتے کو اب کچھ ہفتے بیت چکے تھے، مگر حویلی کے اس بند کمرے میں محبت اور نفرت، غربت اور دوری کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ حسین اور رملا کے درمیان بظاہر سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا، ایک طرف خاموشی تو دوسری طرف روزمرہ کے معمولی معاملات، مگر حقیقت میں اس خاموشی کے نتیجے لاوا پک رہا تھا۔ حسین کی صبر کا پیمانہ اب لبریز ہونے لگا تھا اور وہ دن رات اس لڑکی کو اپنے پلکوں پر بٹھانے کو تیار تھا، اس کی حفاظت کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھا۔ مگر رملا کی وہ مسلسل ہچکچاہٹ، اس کا ہر بار پیچھے ہٹ جانا اور بات بات پر سہم جانا حسین کے مردانہ انا اور اس کی گہری محبت کو اندر سے چیر رہا تھا۔ ایک رات باہر تیز آندھی چل رہی تھی اور بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر گر رہی تھیں۔ کمرے کا ماحول پہلے ہی گھٹن زدہ تھا۔ رملا بستر کے ایک کونے میں بیٹھی کتاب کے ورق پلٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان اس بستر کے دوسری طرف موجود اس وجود پر تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جھکا ہوا تھا۔ حسین نے آج پورا دن فیکٹری کے ایک سنگین مسئلے میں گزارا اور اس کا غصہ پہلے ہی ناک کی نوک پر رکھا تھا۔ رملا، کتنی بار کہا ہے کہ دودھ پی لیا کرو؟ حسین نے اچانک لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے سائڈ پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں وہ گرج تھی جو ہمیشہ رملا کو ہلا کر رکھ دیتی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ رملا کے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس ویسے ہی رکھا ہے۔ تم جان بوجھ کر اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہو، کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ رملا سہم کر ایک دم سیدھی ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ حسین کی یہ سختی دراصل اس کی فکر کا ہی دوسرا روپ ہے، مگر اس کے بولنے کا انداز اتنا روبدار اور سخت ہوتا تھا کہ رملا کی زبان سے الفاظ چھین لیتا۔ میں بھول گئی تھی اور مجھے ضرورت نہیں ہے اس سب کی۔ رملا نے اپنی قوقعاتی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے فوراً بستر سے اتر کر دور ہونے کی کوشش کی، مگر اس بار حسین کا سب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں طوفان کی طرح آگے بڑھا اور اس کا راستہ روکتے ہوئے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، مگر اس میں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہاں، غصہ ضرور آسمان کو چھو رہا تھا۔ ضرورت نہیں ہے۔ حسین کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا ایک خطرناک امتزاج چمک رہا تھا۔ وہ جھک کر رملا کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ رملا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوتی۔ تمہیں ہر وقت ڈرنے کی کیا بیماری ہے رملا؟ کس بات کا عذاب جھیل رہی ہو تم؟ میرے ساتھ کیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ پھر کیوں مجھ سے ایسی بھاگتی ہو جیسے میں کوئی درندہ ہوں؟ چھوڑے میرا ہاتھ، بہت درد ہو رہا ہے۔ رملا کی آنکھوں سے خوف اور غصے کے مارے پانی نکل رہا تھا۔ اس کے اندر کی طبی سسکیاں اب باہر آنے لگی۔ وہ اتنے دنوں کا سارا بوجھ اور گھٹن ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور پھٹ پڑی۔ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے آپ کے اس غصے سے ڈر لگتا ہے، آپ کی اس زبردستی سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھ سے نکاح کر کے مجھ پر کوئی احسان کر دیا؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے لیے اپنی فیملی سے لڑیں۔ آپ نے اپنی ضد میں یہ سب کیا اور اس کی سزا مجھے بھگتنی پڑی ہے۔ چچی روز مجھے تانے دیتی ہیں، پورا گھر مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور آپ یہاں مجھ پر حکم چلا رہے ہیں۔ حسین کا ہاتھ جو رملا کے بازو پر تھا ایک لمحے کے لیے ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے جو کچھ سنا وہ اس کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ رملا کو اس جہنم سے نکال کر ایک محفوظ پناہگاہ دے گا۔ وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا اور بدلے میں رملا اس کے اس رشتے کو، اس کی محبت کو ایک سزا اور احسان سمجھ رہی تھی۔ یہ سب تمہاری نظر میں صرف ایک سزا ہے۔ حسین کی آواز اب گرجدار نہیں رہی، بلکہ وہ ایک عجیب سی کڑناک اور یک بستہ خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی جو رملا کے رونگٹے کھڑے کر گئی۔ اس نے رملا کا بازو پوری طرح چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ ابھری جو غصے سے زیادہ دردناک تھی۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیے؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب میری ضد تھی؟
رملہ اپنے بازو کو سہلاتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹی. اس کا دل اب دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ حسین کی وہ خطرناک خاموشی اس کے غصے سے بھی زیادہ ڈراؤنی تھی. ہاں، رملہ نے سسکتے ہوئے کہا، اگرچہ اس کے دل کا ایک کونا کہتا چلا جا رہا تھا کہ وہ غلط بول رہی ہے، مگر خوف اور انا نے اس کی زبان بند کر رکھی تھی. اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو کم از کم میری رضامندی کا پوچھتے، میری حالت کو سمجھتے. آپ صرف اپنی مردانہ انا کی جنگ لڑے ہیں کہ حسین شاہ جو چاہے وہ حاصل کر کے رہتا ہے. میں اپنی انا کی جنگ لڑ رہا تھا، ہے نا؟ حسین نے ہنستے ہوئے اپنے بال پیچھے ہٹائے. اس کی آنکھوں میں ایک طوفان مچ رہا تھا جو کسی بھی پل پھٹ سکتا تھا. ٹھیک ہے رملہ، آج کے بعد تمہیں میری اس نام نہاد انا کا، میری اس زبردستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تم آزاد ہو، جو چاہے کرو، جہاں چاہے رہو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہہ کر حسین نے خوفناک نظر رملہ پر ڈالی، اپنا جیکٹ اٹھایا اور دروازہ اتنی زور سے پٹک کر باہر نکلا کہ پوری حویلی کی دیواریں گونج اٹھی. دروازے کے بند ہونے کی گونج کے ساتھ رملہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا. وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں نے کیا کہہ دیا؟ یا اللہ، میں نے کیا کہہ دیا؟ اس ہچکیاں لے رہی تھی. اس کا دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ارد گرد کی دنیا ایک بار پھر اجڑ گئی ہو. وہ حسین کے اس درد کو محسوس کر سکتی تھی جو اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر غصے میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا. ادھر حسین حویلی سے نکل کر اپنی کار میں بیٹھا اور رات کی اس بھیانک تاریکی میں گاڑی کو کسی پاگل کی طرح بھگا لے گیا. اس کے سینے میں ایک ایسا آگ کا گولا دہک رہا تھا جو سانس لینا بھی محال کر رہا تھا. وہ جو اپنی زندگی کی ہر چیز رملہ کے نام کر چکا تھا، جو اس کی ایک اداسی پر اپنی جان دینے کو تیار تھا، رملہ کے منہ سے یہ سننا کہ یہ سب تمہاری ضد ہے، اس کے لیے موت سے بدتر تھا. اگلے 2 دن تک حویلی میں ایک عجیب سا منحوس سناٹا چھایا ہوا تھا. حسین نہ تو گھر آیا اور نہ ہی اس نے فون کیا. وہ دن شہر سے باہر کسی پروجیکٹ میں الجھا رہا. رملہ کا حال ان 2 دنوں میں اور بھی برا ہو چکا تھا. وہ اندر سے گھٹ رہی تھی اور اس کے پاس نہ تو کوئی جواب تھا اور نہ ہی وہ حسین کی اس سرد مولی کو برداشت کر پا رہی تھی. اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ حسین کا غصہ صرف اس کی حفاظت کا ایک اظہار تھا اور اس نے اپنے منہ سے اس اظہار کو توڑ کر خود کو کسی ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. زرینہ بیگم اور حماد نے بھی اس دوران موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رملہ پر طعنے کسنے شروع کر دیے کہ دیکھ لی اپنی اوقات، 2 دن ہی شوہر کا دل بھر گیا تم سے. مگر رملہ اب پتھر کی بن چکی تھی. اسے چچی کی باتیں چپتی نہیں تھی. اسے صرف اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ حسین کو ہمیشہ کے لیے نہ کھو بیٹھے. تیسرے دن کی رات جب بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، حسین جب واپس کمرے میں آیا تو گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی. اس نے سوچا کہ رملہ سو رہی ہے، اسی لیے وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور لائٹ آن کیے بغیر بستر کی طرف بڑھا. مگر رملہ جاگ رہی تھی اور اندھیرے میں گھٹنوں میں سر دیے بستر کے ایک کونے میں بیٹھی تھی. جیسے ہی حسین کی آہٹ ہوئی، رملہ نے فوراً سر اٹھایا. اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سجی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا. حسین نے اسے اس حال میں دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے. اس کے دل کا ایک کمزور حصہ ایک پل کے لیے پگھلا، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا اور سرد لہجے میں بولا، روشنی جلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اپنے کچھ ضروری کاغذات لینے آیا ہوں، تم سو جاؤ. وہ مڑ کر الماری کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس بار رملہ سے برداشت نہیں ہوا. وہ ایک ہی جوش میں بستر پہ اتری اور ننگے پاؤں بھاگ کر حسین کے بالکل سامنے آ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے ہاتھ ایسے کانپ رہے تھے جیسے سردی میں پتے لرزتے ہیں. مجھے معاف کر دیں حسین. رملہ کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں. وہ بے اختیار حسین کے سامنے زمین پر جھکنے لگی. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے ہوش میں وہ سب نہیں کہا تھا. خدا کے واسطے اب مجھ سے اس طرح منہ نہ موڑے، میں مر جاؤں گی اگر آپ نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی. حسین کا دل اس منظر کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا. اس نے اپنی زندگی میں کبھی رملہ کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. وہ لڑکی جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتی تھی، آج اس کے قدموں میں رو رہی تھی. حسین کے اندر کا سارا غرور اور ساری ناراضگی ایک ہی سیکنڈ میں ہوا ہو گئی. اس کی جگہ صرف ایک ٹیس نے لے لی جو اس کی اپنے سینے میں اٹھ رہی تھی. حسین نے جھک کر اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں سے رملہ کے کاندھے پکڑے اور اسے زبردستی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی زور سے اور اتنی شدت سے کہ رملہ کا سارا وجود اس کے مضبوط حصار میں قید ہو گیا. پاگل ہو گئی ہو تم؟ حسین کی آواز خود بھر آئی ہوئی تھی. اس کے گلے میں
آنسو کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں جو اس نے بڑی مشکل سے روکی تھی۔ اس نے رملا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا اور سرگوشی کی۔ مجھ سے دور ہونے کے بعد زبان پر کیسے لے کر آئیں تم رملا؟ تم جانتی ہو کہ میرے لیے سانس لینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے جب تم اسے اس طرح کہتی ہو۔ رملا نے مزید پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنا چہرہ حسین کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اس کی قمیض کو اپنی انگلیوں سے مضبوطی سے کھینچ لیا۔ اسے پہلی بار پوری طرح سے احساس ہوا کہ سخت دل اور کرچنے والا انسان دراصل اس کے لیے دنیا کا سب سے محفوظ قلعہ ہے، اور وہ خود اتنے دنوں سے اس محبت کو سمجھنے میں کتنی بڑی بیوقوفی کر رہی تھی۔ کمرے کی اس مدھم روشنی میں وہ اندھیرا اور طوفان باہر ہی رہ گیا۔ وہ اندر دو ٹوٹی ہوئی روحیں ایک دوسرے کی پناہ گاہ بن چکی تھی۔ اس رات کے بعد حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی نرمی گھل چکی تھی۔ وہ دیواریں جو حسین اور رملا کے درمیان حائل تھیں اب ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ رملا کے دل سے وہ خوف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکا تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، اور حسین کی آنکھوں میں اب بے قراری نہیں بلکہ ایک پرسکون ٹھہراؤ آ چکا تھا جو صرف اپنے حق کو پا لینے کے بعد ملتا ہے۔ اگلی صبح سورج کی سنہری کرنیں جب کھڑکی کی شیشوں سے چھن کر کمرے میں اتریں تو رملا کی آنکھیں کھلی۔ وہ ہلکے بادلوں جیسی راحت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ حسین اس کے بالکل قریب گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور چہرے کا پرسکون تاثر دیکھ کر رملا کے لبوں پر ایک بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر حسین کے ماتھے سے بال ہٹانے چاہے، مگر اس سے پہلے کہ اس کی انگلیوں کا لمس اس کے چہرے کو چھوتا، حسین کی مضبوط گرفت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حسین نے اپنی آنکھیں کھولی جن میں نیند کا خمار تو تھا ہی، مگر ساتھ ہی ایک ایسی گہری چاہت چمک رہی تھی جو رملا کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ اتنی صبح کیا ارادہ ہے؟ رملا شرما کر اپنے ہاتھ چھڑانے لگی، مگر حسین نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے ایک ہلکے سے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ رملا سیدھی اس کے سینے پر آ گئی اور ان کے درمیان کا سارا فاصلہ سمٹ گیا۔ چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ رملا نے نظریں جھکا کر اپنے سرخ ہوتے گالوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ حسین نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں رملا کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ آنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کے دن تیزی سے بدلنے لگے۔ حویلی کے باقی افراد بالخصوص زرینہ بیگم نے اگرچہ اس رشتے کو کھلے دل سے قبول نہیں کیا تھا، مگر اب وہ حسین کے اس عزم کے آگے بالکل بے بس ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اگر کسی نے رملا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو حسین پورا گھر سر پہ اٹھا لے گا۔ نادیہ اکثر ان کے کمرے میں آ کر مسکراتی اور کہتی کہ بھائی جان نے تو واقعی اس حویلی میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ نادیہ اکثر اوقات یہیں پائی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی اس کا حویلی میں آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ ایک شام جب صحن میں ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، رملا کچن کے کام سے فارغ ہو کر بیلکنی میں کھڑی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حسین کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حسین نے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا۔ رملا نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے بازوؤں پر رکھ دیے اور آسمان کی طرف دیکھا جہاں اندھیرا چھٹ رہا تھا اور ایک خوبصورت دھوپ ابھر رہی تھی۔ یہی کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رملا کی آواز پرسکون تھی۔ شکریہ حسین، مجھے اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے۔ حسین نے اسے اپنی طرف گھمایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا پکا بوسہ دیتے ہوئے کہا، شکریہ کس بات کا رملا؟ یہ تو میرا فرض تھا، میرا جنون تھا اور میری وہ منزل تھی جس کے بغیر میری زندگی ادھوری تھی۔ اب ہم دونوں ہمیشہ کے لیے زندگی میں ساتھ ہیں، کسی طوفان میں بھی الگ نہیں ہوں گے۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آنے والے کل کی صبح ان دونوں کے لیے ایک نئی امید اور محبت کا پیغام لے کر مسکرا رہی تھی۔